بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ ویورز، آج آپ کو میں پاکستان کے مشہور قلعوں میں سے ایک قلعے کے بارے میں بتاؤں گا جس کا نام ہے قلعہ دراور۔ ویورز، قلعہ دراور کے بارے میں بتانے سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا چولستان کے بارے میں بتاؤں گا جہاں پہ قلعہ دراور واقع ہے۔ دوستو، ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ سب سے ریکویسٹ کر دوں کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو اسے لائک بھی ضرور کر دیجیے گا۔ ویور، چولستان کا علاقہ چولستان سے زیادہ روہی کے نام سے مشہور ہے۔ اس علاقے کو مٹھن شریف کے روحانی صوفی شاعر خواجہ غلام فرید نے اپنے کلام کے ذریعے لافانی بنا دیا ہے۔ اس علاقے میں خانہ بدوش قبیلے رہتے ہیں جن کی تمام تر دولت ان کی بکریاں، اونٹ اور بھیڑیں ہوتی ہیں۔ یہاں پانی نایاب ہے اور بارش کبھی کبھار ہوتی ہے۔ ویورز، اس بارش کے پانی کو چھوٹے چھوٹے گڑھوں میں جمع کر لیا جاتا ہے جنہیں ٹوبہ کہا جاتا ہے۔ یہاں کی آب و ہوا میں رہنا نہایت مشکل ہے، لیکن یہ بڑی حیرانی کی بات ہے کہ مشکل مسکن ہونے کے باوجود یہاں کے لوگ اپنے ماحول سے بہت پیار کرتے ہیں۔ اس صحرا کی تہذیب بڑی پرانی ہے اور اس کی اپنی ایک رومان بھری ثقافت ہے دوستو، جس میں بہادروں کے رزمہ گیت بڑی ہی اہمیت رکھتے ہیں۔ چولستان میں پائی جانے والی تاریخ اور طرز تعمیر کے آثار پاکستان کی نایاب آرٹ اور ثقافت میں سنہرے باب حیثیت رکھتے ہیں۔ دوستو، زمانہ قدیم کے چولستان کی آب و ہوا آج کے چولستان کی آب و ہوا سے بڑی مختلف ہے۔ دوستو، یہ تھا چولستان کا تعارف، اب چلتے ہیں قلعہ دراور کی جانب۔ دوستو، قلعہ دراور ڈسٹرکٹ بہاولپور کی چولستان میں واقع ہے۔ ویور، چولستان میں پائے جانے والی عمارتوں میں سے دراور کا قلعہ سب سے زیادہ متاثر کرتا ہے۔ دوستو، یہ قلعہ اب بھی بہاولپور کے نوابوں کے قبضے میں ہے جنہوں نے اپنے آپ کو اس علاقے میں قائم رکھا ہوا ہے۔ قلعہ دراور کے متعلق خیال کیا جاتا ہے کہ اس کی بنیادیں اسلام سے قبل بنائے جانے والے قلعے کی بنیادوں پر رکھی گئی ہے۔ بعض روایات کے مطابق اسے بھاٹی یا بھاٹیہ نے تعمیر کیا تھا دوستو، جس کا نام ڈیرہ سدھ تھا۔ اسے دیور اول بھی کہا جاتا ہے۔ اس قلعے کا نام در حقیقت اس کے نام پر دیور اول رکھا گیا تھا دوستو، لیکن بعد ازاں اسے دراور کہا جانے لگا۔ قلعہ دراور کی اولین تاریخ کیا ہے، اس کے متعلق ہمیں زیادہ معلومات نہیں ہیں، البتہ ہمیں یہ ضرور معلوم ہے کہ کیسے بہاولپور کے نواب محمد خان اول نے 1733 میں دوبارہ تعمیر کروایا تھا۔ دوستو، 6 سال بعد نادر شاہ نے محمد خان اول کو نواب کے خطاب سے نوازا اور سندھ کا وسیع و عریض علاقہ انہیں عطا کیا، جس میں موجود شکارپور، لاڑکانہ، سیوستان اور چہٹیار کے علاقے شامل تھے۔ دوستو، دراور کا قلعہ ان تمام علاقوں کے علاوہ عطا کیا گیا تھا۔ دوسرے نواب محمد بہاول خان کے دور میں راول رائے سنگھ نے 1747 میں اس پر دوبارہ قبضہ کر لیا۔ کم و بیش تیسرے نواب مبارک خان کے دور میں اسے رضاکارانہ طور پر اس شرط پر واپس کر دیا گیا کہ اس قلعے کی آمدنی کا نصف انہیں ادا کیا جائے گا۔ دوستو، بہاولپور کا علاقہ اور قلعہ دراور تیمور شاہ نے 1788 میں اپنے قبضے میں لے لیا اور اسے تھوڑے عرصے کے لیے شاہ محمد خان کی نگرانی میں دے دیا، لیکن جلد ہی چوتھے نواب محمد خان دوم نے ان دونوں علاقوں کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ دوستو، 18ویں صدی کے آخری راج میں دراور کا قلعہ بہاولپور اسٹیٹ کے سابق حاکموں کے کنٹرول میں تھا۔ شاہی قبرستان اور سنگ مرمر کی ایک بڑی خوبصورت مسجد قلعے کے باہر واضح طور پر دکھائی دیتی ہے۔ یہ جگہ ایک بڑی عمدہ کاروباری مرکز خیال کی جاتی تھی۔ دوستو، قلعہ دراور میں 40 برج، اندر ایک کنواں اور مرکزی دروازے میں پانی کا ایک بڑا تالاب ہے۔ قلعہ چوکور تقریباً 220 میٹر رقبے پر پھیلا ہوا ہے اور بل کھاتے ہوئے دریا کے کنارے مشرقی سمت میں قلعے کا کلیدی پھاٹک ہے۔ اس کے زیادہ تر برج ابھی تک قائم ہیں، جس کے اوپر سیاہ اینٹوں سے اقلیدی ڈیزائن نہایت خوبصورت ہے، جن سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ برجوں میں وقتاً فوقتاً کب اور کیسے ترمیم مرمت کی گئی ہے۔ دوستو، قلعے کی افقی دیواریں ارد گرد خندق میں سے اٹھتی ہوئی 30 سے 32 میٹر اونچی ہیں۔ جنوب مشرق کونے میں پانی کا ایک قدرتی تالاب، جسے مقامی زبان میں ٹوبہ کہتے ہیں۔ ویور، قلعہ دراور کو جاتے ہوئے سرخ اینٹوں کے کھنڈرات دکھائی دیتے ہیں جو صحرا کے ریتیلے پس منظر میں عجیب جداگانہ حیثیت کے حامل ہیں۔ دوستو، بہاولپور کے علاقہ چولستان کے جس حصہ میں قلعہ دراور واقع ہے اس میں کئی ٹیلے، وسیع میدان اور ٹھیکریوں کے ڈھیر دکھائی دیتے ہیں
دوستوں، بعض مورخوں نے دراور کو راجہ داہر کا تعمیر کردہ قلعہ بھی کہا ہے اور کہا ہے کہ اس قلعے کا اصل نام داہر تھا، جو کثرت استعمال سے بگڑ کر دراور ہو گیا۔ دوستوں، مقامی باشندوں میں قلعہ دراور کے بارے میں ایک ضرب المثل عام ہے۔ اس ضرب المثل کا پس منظر یہ ہے کہ روئی کی سرابی کیفیت کے تحت قلعے کی دیواریں دن میں 7 سے 8 بار رنگ بدلتی ہیں۔